بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے پیغام قرآن کے نام سے ایک دوسرا کورس بھی شروع کر لیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ حضرات کی طلب اور شوق کی وجہ سے مزید کورسز بھی انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ تو ہم ہر صورت سے یا کچھ چند صورتوں سے کچھ آیات کا انتخاب کریں گے اور ان کے اوپر ہلکی پھلکی گفتگو ہماری رہے گی، کچھ زیادہ تفصیلی اور باریک مباحث میں ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ تو سب سے پہلی آیت مبارکہ سورۃ البقرہ میں سے جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ 104 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اور ترجمہ آپ حضرات نے ایک ایک لفظ کا الگ الگ سے سمجھنا ہے تاکہ پھر پیپر میں آپ حضرات کو اس کو حل کرنا وہ آسان ہو جائے۔ تو ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کر دیتے ہیں، اے ایمان والو۔ لا تقولو، مت کہو، راعنا مت کہو، وقولو اور کہو، انظرنا، راعنا مت کہو، انظرنا کہو، واسمعو اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک۔ ٹھیک ہے جی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ راعنا مت کہا کرو، انظرنا کہا کرو۔ یہ اصل میں حضرات صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے مسائل کے بارے میں جب کچھ پوچھنا چاہتے تو آپ علیہ السلام کو مخاطب بناتے ان الفاظ سے، راعنا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ کے رسول آپ ہماری رعایت کیجئے یا ہمارا خیال کیجئے یا ہماری طرف توجہ دیجئے۔ اس معنی میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہودیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان آپ علیہ السلام کو مخاطب بنانے کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر راعینا یوں کہنا شروع کر دی، اور راعینا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کے اس لفظ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودی اس کو گالی والے یا بے ادبی والے معنی میں استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو، تم کہا کرو انظرنا، اے اللہ کے رسول ہمیں دیکھیے، یعنی ہماری طرف متوجہ ہو جائیے اور ہماری بات سن لیجیے۔ تو یہ لفظ چھڑا دیا اور اس لفظ کی تلقین فرما دی، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو سنو دھیان سے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا ایک ادب ذکر فرمایا۔ اگر آپ اس آیت کا عنوان دینا چاہیں تو آپ عنوان دے لیں گفتگو کا ادب۔ کیا ادب بتلایا؟ کہ جب تم کسی سے گفتگو کرو، کسی کو اپنا مخاطب بناؤ، تو کوئی ایسا لفظ استعمال مت کرو
جس کے اندر بے ادبی ہو اور آپ کے مخاطب کی تحقیر ہو۔ ہمیشہ ادب والے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ ایک تو ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی ایسا جائز کام فی نفس ہی وہ جائز ہے لیکن کسی ناجائز اور حرام کام کا سبب بن رہا ہے یا بن سکتا ہے تو اس جائز اور حلال کام سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ رائنا کہنا اس کا اپنا معنی بالکل درست تھا، لیکن چونکہ وہ دشمنان اسلام اس کو بے ادبی والے معنی میں استعمال کر رہے تھے، اس لیے اس جائز کو بھی چھڑا دیا گیا تاکہ کسی کو وہ حرام میں پڑنے کی اور گستاخی اور بے ادبی کرنے کا موقع ان کے پاس باقی نہ رہے۔ اور واسمعوا کا مطلب ہے سنو۔ کیا سنو؟ یعنی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سنائیں، قرآن سنائیں وہ سنو، اور اپنے فرامین سنائیں وہ سنو۔ جو کچھ آپ علیہ السلام فرمائیں اس کو دھیان سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہو گیا، اور اس سے نکلنے والا جو سبق ہے اس کا بیان ہو گیا۔ اب دوسری آیت مبارکہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا وہی اوپر بھی گزرا ہے اور نیچے بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کے ساتھ استعانت یعنی مدد طلب کرنے کا حکم اللہ کریم نے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا۔ پہلی چیز ہے صبر اور دوسری چیز ہے نماز۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے 3 درجے، یا یوں کہہ لیں صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مجبور کرنا، کیونکہ ہمارا نفس عبادت کی طرف نہیں آتا، جی چراتا ہے، تو دل چاہے نہ چاہے، جب دل چاہ رہا ہے اس وقت بھی، اور جب نہیں چاہ رہا زبردستی سے بوجھ ڈال کر مجبور کر کے اس کو عمل پر لے آنا، تو ظاہری بات ہے اس میں مشقت تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی، اس تکلیف پر صبر کر لینا، یہ ایک صبر کا درجہ ہو گیا، یا ایک قسم ہو گئی۔ اسی طرح اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکنا، کوئی نافرمانی ہمارا نفس نہ کرنے پائے، اور ظاہری بات ہے نافرمانی کرنے میں مزہ آتا ہے نفس کو، اور چھوڑنے پر مشقت ہوتی ہے، تو اس مشقت کو بھی برداشت کرنا یہ صبر کی دوسری قسم ہوئی۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں انسان کے لیے اچھا برا جو لکھ دیا، اچھا برا ہمارے اعتبار سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے تو سب کچھ اچھا ہی ہے، اگر ہمیں جو کچھ برا لگتا ہے اگر اس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ کھول دے تو ہم کہیں کہ جی واقعتاً یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا، یہی قرین قیاس تھا، یہی حکمت کے موافق تھا۔ تو جو ہمارے اعتبار سے اچھا یا برا ہے، تو بہت سارے مسائل، بہت ساری بلایا، بہت سارے امتحانات، ابتلائیں ہم پر آتی ہیں، تو ان ابتلاؤں میں، ان آزمائشوں میں صبر کر لینا، یہ صبر کا تیسرا درجہ، یہ تیسری قسم ہے۔ عام طور پر اسی قسم کو صبر سمجھا جاتا ہے، پہلی 2 قسموں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بہرحال صبر کے 3 درجے ہو گئے یا 3 قسمیں ہو گئی، تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں تینوں طرح کے صبر کی تلقین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور صبر اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو گئی وہ دنیا میں بھی کامیابی پائے گا اور آخرت کی کامیابیاں بھی پائے گا۔
دیکھیں کہ جو نفس کو اطاعت پر مجبور کر رہا ہے، نافرمانی سے روک رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہے اور اس پر صبر کر رہا ہے، تو یقیناً جنت کا وہ مستحق بنے گا۔ اور دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بے صبرہ ناکام ہے اور صبر والا کامیاب ہے۔ تو گویا کہ صبر کے بدلے میں ہمیشہ کی کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرما دی کہ اگر صرف یہی فضیلت ہوتی تو یہی کافی تھی کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ ہی ہیں، وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو۔ باعتبار علم کے تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن باعتبار محبت کے، باعتبار رحمت کے، اور باعتبار انسان کے دینی اور دنیاوی امور میں مدد کرنے کے، وہ تب ہوں گے اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ صابر ہوگا۔ اور یہ جو معیت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ محبت اور کامیابی اور رحمت والی معیت ہے، ورنہ اس کی قدرت والی معیت تو ہر ایک کے ساتھ۔ اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ نماز آپ سمجھتے ہیں کہ مومن کی تو معراج ہے، مومن کے لیے نور ہے، اور ایک ایسا ذریعہ اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ بندہ زمین پر کھڑے ہو کر اگر اپنے رب سے مخاطب ہونا چاہتا ہے، باتیں کرنا چاہتا ہے، تو وہ نماز کے لیے نیت باندھ لے۔ اور جو آدمی نماز پورے آداب، فرائض، واجبات، مستحبات، مکروہات، مفسدات وغیرہ کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کر رہا ہے، اور اس کا خشوع بھی ہے، خضوع بھی ہے، اس کی ظاہری حالت بھی ٹھیک ہے، ظاہری نماز بھی ٹھیک ہے، اور اس کا باطن دل بھی نماز کی طرف متوجہ ہے، جو پڑھ رہا ہے کانوں سے سن رہا ہے، دل سے اس کو سمجھ رہا ہے، اور دل میں یہ اس نے کیفیت طاری کی ہوئی ہے کہ جیسے ایک غلام اور نوکر اور خادم اپنے مالک اور آقا کے سامنے مؤدب کھڑا ہوتا ہے، میں ایسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو جب اس کیفیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اور جب وہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بھی دے دی، اور اس کے بعد تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کی مدد لینا چاہتے ہو، اللہ کی معیت لینا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت خاصہ کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہو، دو کام کر لو۔ ایک صبر کرنا ہے تینوں قسموں کے ساتھ، اور ایک نماز کو لازم پکڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی معیت بھی تمہیں مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی تم پر نازل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام دنیا اور آخرت کے امور میں مدد فرمائیں گے۔ تو گویا کہ دوسری آیت مبارکہ سے ہمیں کیا سامنے آیا، ہمارے کیا سبق نکلا؟ استعانت بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ ٹھیک ہے جی، دو آیتیں مکمل ہوگی ہماری۔ تیسری آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایھا الذین آمنوا کیا ترجمہ ہے جی اس کا؟ اے ایمان والو۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب آپ حضرات نے بھولنا نہیں۔ کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ میں اس آیت مبارکہ کی تشریح یا تفسیر کے لیے ایک اور آیت مبارکہ آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، وہ میں بلکہ لکھ بھی دیتا ہوں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔
اے رسولو، یا ایھا الذین آمنوا کا معنی ہو گیا اے ایمان والوں، اور یا ایھا الرسول اے رسولو، کھاؤ من الطیبات پاکیزہ ستھری عمدہ چیزیں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک کام کرو۔ ان دونوں آیتوں کو آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ یہاں عام ایمان والوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وہی حکم رسولوں کو بھی دیا جا رہا ہے۔ رسولوں کو جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور مقبول بندے ہیں، ان کو اور عام ایمان والوں کو کھانے کے بارے میں ایک جیسا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس سے آپ حضرات اس حکم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات جو قابل غور ہے کہ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کیا مطلب؟ جب پاکیزہ کھاؤ گے تو نیک عمل تم سے خود بخود وجود میں آئے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ کر سمجھیں، یہ سورۃ المومنون کی 51 نمبر آیت ہے، تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر سمجھیں گے تو اس حکم کی اہمیت اور فائدے کا آپ کو علم ہو جائے گا کہ اگر ہم پاکیزہ اور حلال اور طیب رزق کھائیں گے تو ہم سے عمل خود بخود ہوں گے، یعنی طبیعت چاہے گی، دل چاہے گا، طبیعت مائل ہوگی، مسجد کی طرف قدم اٹھیں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، حرام مال اور نجس مال ہمارے اندر جائے گا تو ہمارا دل گھبرائے گا قرآن سے، ہمارا دل نماز سے گھبرائے گا، اور خود بخود عمل سے بے عملی کی طرف انسان مجبور ہو جائے گا اور گناہوں کا جی چاہے گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ مٹی میں جو بیج ڈالیں گے وہ اسی نے اگنا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ جو ہم کھاتے ہیں یہ بیج اور یہ کھاد ہے، اور جو عمل ہے یہ اس کے پودے ہیں۔ تو اگر اچھا بیج ڈال رہے ہیں پیٹ میں، اچھا کھانا، پاکیزہ رزق، تو اچھے اعمال پودوں کی شکل میں، یعنی اچھے پودے اعمال کی شکل میں ہم سے ظاہر ہوں گے، اور اگر حرام رزق کھائیں گے تو پھر بد عملیاں ہمارے اندر سے وہ ظاہر ہوں گی اور دل جو ہے گناہ کی طرف مائل ہوگا۔ تو گویا کہ یہ اس سے ہمیں اس کا فائدہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو پاکیزہ رزق کیا ہے اس کی وضاحت کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے۔ جو شریعت نے احکامات دیے ہیں، جس طریقے سے کمانا اور جس طریقے سے وہ کمانے کی اور حاصل کرنے کی احکامات شریعت میں، اس طریقے سے کمایا جائے گا تو پاکیزہ ہو جائے گا، اور اگر اس سے ہٹ کر کریں گے تو پھر حرام ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، پاکیزگی ختم ہو جائے گی۔ اس میں بس ایک بات میں مزید عرض کر دوں کہ جو جیسے مردار حرام ہے ہم پر، تو بعض صورتوں میں مردار اور نجس کھانا بھی مطلب اس کی اجازت ہو جاتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو مجبور ہو جائے اور بھوک کی وجہ سے اس کی جان نکلنے پر آ جائے اور حلال اس کے پاس کہیں بھی نہ ہو تو حرام کھا لو اتنا کہ اس سے جان بچ جائے۔ صرف جان بچانے کے لیے اتنا کھا لینا اس کی اجازت ہے، قرآن نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ حرام کسی حالت میں بھی اس کے لیے حلال نہیں۔ تو حرام چاہے حرام طریقے سے مال ہو وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا، چاہے حرام جانور ہو یعنی غلط طریقے سے ذبح کیا گیا یا وہ مردار ہو گیا، یا ذبح تو ٹھیک کیا گیا وہ جانور ہی حرام ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہی نہیں ہے، تو وہ سب اس کے اندر آ جائیں۔ البتہ دو مردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے لیے حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بغیر ذبح کے بھی ہمارے لیے حلال۔ مچھلی پکڑ کے لاتے ہیں تو وہ ایسی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، اسی کو ہم کھا لیتے ہیں، ذبح بھی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ٹڈی، جو پچھلے دنوں میں آپ نے شاید کوئی خبریں سنی دیکھی ہوں، وہ ٹڈیوں کے دل آئے تھے، خاص طور پر یہ سعودیہ کے علاقے میں، تو یہ والی ٹڈی یہ حلال ہے، اس کو آپ پکڑ کے بھلے کچی کھا لیں بھلے بھون کے کھا لیں، وہ حلال ہے بغیر ذبح کے۔
تو بہرحال اور آگے ارشاد فرمایا وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر ایسی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں اس کا مفہوم عرض کر دوں اپنے الفاظ میں کہ شکر کی برکت سے جو نعمتیں موجود ہیں محفوظ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی، اور جو موجود نہیں ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ناشکری کی نحوست یہ ہے کہ جو موجود ہیں غیر محفوظ ہو جائیں گی، چھننی شروع ہو جائیں گی، اور جو نہیں ملی ان کا تو ملنا بہت دور چلا گیا، جو ملی ہوئی ہیں وہ ہاتھ سے جا رہی ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا آل داؤد اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والو علیہ السلام تم شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار ہے ہی بہت تھوڑے سے۔ یہ شکر گزاری اتنی بڑی نعمت، یہ یوں کہہ لیں کہ اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھا کر شکریہ ادا کر دو اللہ تعالیٰ کا تو یہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے ثواب کے برابر تم لوگ ہو جاؤ گے۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے، اللہ کی نعمتیں کھاؤ الحمدللہ کہہ دو اور ثواب کتنا مل رہا ہے روزے رکھنے والے کا۔ تو بہرحال فرمایا وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس کا دوسرا مفہوم کیا نکلے گا کہ اگر تم شکر ادا نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے تم حقیقی معنی میں اس کی عبادت بھی نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا جو سبق نکلا ہے وہ کیا ہے؟ حلال کھانا اور شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تینوں آیات کا مختصر مفہوم آ گیا آپ حضرات کے سامنے، اور ان کا لفظی ترجمہ اگر کسی ساتھی کو کوئی ترجمہ بھول گیا ہے تو وہ ابھی پوچھ لے، تو پھر پیپر آپ حضرات کے سامنے ہوگا، تو پھر اس پیپر کو آپ حضرات نے مکمل کرنا ہے۔ اس سے مشق ہوگی، جب اپنے ہاتھ سے آپ معنی کو لکھیں گے نا وہ یاد ہو جائے گا۔ لکھنے سے بھی یاد ہوتا ہے، صرف پڑھنے سے یاد نہیں ہوتا، لکھنے سے بھی یاد ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات اس کا پیپر حل کریں گے انشاءاللہ، بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔